اصل تعریف اس مالک کی ہے جس نے سارا سنسار بنایا. اس نے یہ دنیا پیدا کی اور اس دنیا میں اس نے مانو جاتی کو پیدا کیا اور اس کو سب سے اونچا اٹھایا. اس نے سب سے عزت اس انسان کو دی جس کو اس نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. اور یہ دنیا اور دنیا کی یہ ساری نعمتیں اس نے اس لیے بنائیں کہ انسان ان سے فائدہ اٹھائے. ہزاروں سلام ہو اس کے ان پیغمبروں پر، میسنجرز پر کہ جنہوں نے انسانوں کو صحیح راستہ بتایا، ان کا مارگدرشن کیا اور انسانوں کو انسانیت کا وہ سبق پڑھایا، وہ پاٹھ پڑھایا جس سے دنیا میں روشنی پیدا ہوئی، محبتیں پیدا ہوئیں، اور ایک انسان کس طرح اس دنیا میں جی سکتا ہے اور وہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ بہتر برتاؤ کر سکتا ہے، اس کا ایک راستہ ملا. میرے بھائیوں، مجھے بہت ہی خوشی ہے کہ آج جس ٹاپک پر یہاں ہم جمع ہوئے ہیں وہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کی آج اس دنیا میں بڑی ضرورت ہے. مسئلہ صرف نہ ہمارے ملک کا ہے، مسئلہ پوری انسانیت کا ہے، مانو جاتی کا ہے. اس وقت جس طرح انسان کا دشمن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں، ہسٹری میں ایسے واقعات بہت کم پیش آئے ہوں گے. بہت کم ایسا ہوا ہوگا کہ ایک انسان کا دشمن ہو جائے، جانور انسان کا دشمن ہو یا جانور کو پھاڑ کھائے. یہ تو بہت ہوا ہے، لیکن انسان کو پھاڑ کھائے اور ہر طاقتور یہ سوچے کہ جو کمزور ہے اس کو ستایا جائے اور ساری دولتیں اس سے چھین کر اپنے پاس جمع کر لی جائیں، ساری طاقت حاصل ہو جائے. ایسا تاریخ میں ہوا ہے، لیکن جس بڑی سطح سے، جس پیمانے پر آج ہو رہا ہے، یہ ہم سب کے لیے بڑی تشویش کی بات ہے. آج سے تقریباً 40-50 سال پہلے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ تقریباً 70 سال پہلے مولانا علی میاں نے اس کو محسوس کیا تھا، اور اس کی وجہ سے مولانا نے سب کو جمع کر کے بڑے دل سے یہ بات کہی تھی، بلکہ دل کا جو درد تھا وہ درد لوگوں کے سامنے انہوں نے رکھا تھا کہ آج جو حالات ہیں دنیا کے اور اس ملک کے، یہ حالات ایسے ہیں کہ ہم پھر سکھ کے ساتھ جی نہیں سکتے. یہ زندگی کا جو مزہ ہے، یہ زندگی کا مزہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا. زندگی کا مزہ جب ہے کہ آدمی انسانیت کے ساتھ رہے. اصل انسان کا جو سب سے بڑا امتیاز ہے، جو اس کے لیے گرو کی بات ہے، وہ اس کی محبت ہے، وہ اس کا پیار ہے، وہ دل کے اندر کی وہ دھڑکنیں ہیں جس کو وہ محسوس کرتا ہے. اگر آدمی اپنے دل کے اندر محبت محسوس نہ کرے اور وہ دوسرے انسان کے لیے اپنے دل میں ایک درد نہ پائے، تو واقعہ یہ ہے کہ وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے. وہ جانور ہو سکتا ہے، وہ دانو ہو سکتا ہے، لیکن وہ مانو نہیں ہو سکتا. مولانا نے اس کو محسوس کیا اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر یہ اس وقت میسج پھیلایا نہ گیا، لوگوں تک پہنچا نہ گیا، ان کے دلوں تک دستک نہ دی گئی، تو ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں یہ دنیا تباہی کے راستے پر نہ پڑ جائے. اور مولانا نے اس کو بھی محسوس کیا کہ یہ ملک جس میں آج سے نہیں، نہ جانے کتنے سالوں سے، سینکڑوں سال سے، 1000 سال سے، بلکہ اس کی تاریخ بہت پرانی ہے، یہاں انسان رہتے ہیں. اور ایسے انسان رہتے ہیں کہ جو ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھتے ہیں، جو ایک دوسرے کی محبت کو اپنے اندر محسوس کرتے ہیں. یہاں کی جو سنسکرتی رہی ہے، یہاں کا جو اتہاس رہا ہے، اگر آپ اس کو اٹھا کر دیکھیں، اس کا مطالعہ کریں، تو یہ اس ملک کا امتیاز رہا ہے. یہاں کے صوفی منش لوگ، یہاں کے سنت، انہوں نے جو میسج دیا، جو پیغام دیا انسانوں کو، ان کے اس پیغام نے اس ملک کا نام روشن کیا. ساری دنیا میں اس ملک کو اسی طرح پہچانا گیا کہ یہاں محبتیں ہیں، یہاں پیار ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مولانا نے نہ جانے کتنی مرتبہ سنایا کہ وہ فرماتے تھے کہ اگر تمہارے لیے کوئی کانٹے بچھاتا ہے تو تم اس کے لیے پھول بچھاؤ، اس لیے اگر تم بھی کانٹے بچھاؤ گے تو راستے میں کانٹے ہی کانٹے نظر آئیں گے. اگر تم پھول بچھاؤ گے تو کچھ تو خوشبو محسوس ہوگی، اور کچھ تو یہاں ایسا منظر نظر آئے گا جس سے پتہ چلے گا کہ یہاں انسان جیتے ہیں. مولانا کہتے تھے کہ یہ ملک ایک گلدستے کی طرح جس میں رنگ رنگ کے پھول ہیں، ان پھولوں کو اپنی جگہ رہنے دیجئے. آپ اگر ایک پھول کو بھی مسل کر اس کو وہاں سے ہٹائیں گے تو آپ کا یہ
گلدستہ جو بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے، یہ گلدستہ باقی نہیں رہے گا، اس کا حسن باقی نہیں رہے گا۔ آج اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں تک پہنچیں، ہم لوگوں تک اپنے دل کا یہ درد لے جائیں، ہم لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ انسان کا اصل امتیاز یہ ہے، اس کے لیے سب سے بڑھ کر فخر کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر انسانیت ہو۔ اگر اس کے اندر انسانیت نہیں ہے تو واقعہ یہ ہے کہ وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ اگر شکر کے اندر مٹھاس نہ ہو اور نمک کے اندر اگر نمکینی نہ ہو تو شکر کس کام کی اور نمک کس کام کا؟ آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ شکر کا فائدہ جب ہے تو اس کے اندر مٹھاس باقی ہو۔ آپ اگر کسی چیز میں شکر کو ڈال دیجئے، گھول دیجئے، اس کے اندر وہ مٹھاس پیدا کر دیتی ہے۔ آپ نمک کسی کھانے میں ڈال دیجئے تو نمک ڈالنے سے کھانے کا مزہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ امتیاز ہر چیز کا اسی وقت ہوتا ہے کہ جو اس کی اصل چیز ہے وہ اس کے اندر باقی ہو۔ انسان کو انسان کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر انسانیت ہے، اس کے اندر محبت ہے، اس کے اندر انس ہے، اس کے اندر دوسرے کو دیکھ کر ایک دل کی دھڑکن کے تیز ہونے کا مادہ ہے، جو مادہ کسی جانور میں نہیں ہوتا، وہ انسان کے اندر ہوتا ہے۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ سچے انسان جنہوں نے لوگوں کو صحیح راستہ دیا، انہوں نے اپنی زندگی اس کے لیے تج دی، انہوں نے انسانوں کے لیے جینا سیکھا، انہوں نے اپنے آپ کے لیے جینا نہیں سیکھا، اپنے فائدے کے لیے انہوں نے کسی کو پریشان کیا، انہوں نے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، دوسروں کو صحیح سبق پڑھانے کے لیے اپنا سب کچھ تج دیا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ آج انہیں بلند بالا شخصیتیں اور وہ اس پیدا کرنے والے کے بھیجے ہوئے انسان کہ جنہوں نے تمام انسانوں کو صحیح انسان بنایا، جنہوں نے انسانوں کو صحیح راستہ دکھایا، جنہوں نے آج واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ ہمیں انسانیت نظر آ رہی ہے، جو کچھ محبت نظر آ رہی ہے، اور اس اور انتہائی گرے ہوئے حالات میں جب انسان کا دشمن ہے، اگر ہمیں روشنی کی کہیں کرن نظر آتی ہے تو واقعہ یہ ہے کہ ان پیغمبروں کا صدقہ ہے، انبیاء علیہم السلام کا صدقہ ہے، ان بڑے لوگوں کا صدقہ ہے جنہوں نے بھوکے رہ کر کھانا کھلایا، جنہوں نے کانٹوں پر سو کر لوگوں کو اچھے بستروں پر سلایا، جنہوں نے انسانوں کو وہ انسانیت کا سبق پڑھایا کہ دوسروں کو معاف کرنا سیکھو، کمزوروں کی مدد کرنا سیکھو، مریضوں کی عیادت کرنا سیکھو، لوگوں کے کام آؤ، لوگوں کی مدد کرو۔ اگر کوئی تمہیں ستاتا ہے، ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہو، تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو، تمہارا ویوہار اس کے ساتھ اچھا ہے، تو یاد رکھو کہ یہ انسانیت ہے، اور یہی انسانیت وہ ہے جس سے زندگی کا مزہ ہے، جس سے انسان کو ایک مٹھاس ملتی ہے۔ اگر یہ مٹھاس اس کو حاصل نہ ہو تو یاد رکھیے کہ اس دنیا کی زندگی حقیقت میں زندگی انسانی زندگی نہیں ہے، وہ جانور کی زندگی ہے۔ آج کے ان حالات میں انسان خود غرض ہو گیا ہے، وہ مادہ پرست ہو گیا ہے، اس کے پاس وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ اس کے بینک بیلنس میں اضافہ کیسے ہوگا، اس کی دولت میں اضافہ کیسے ہوگا، اس کو عزت کیسے حاصل ہوگی، لیکن وہ بھول گیا کہ مزہ حقیقت میں ان چیزوں میں نہیں، مزہ کوٹھیوں میں رہنے میں نہیں، مزہ بڑی بڑی دولتوں کے جمع کر لینے میں نہیں، مزہ بڑے سے بڑے عہدے کو حاصل کر لینے میں نہیں۔ میں آپ سے صاف کہتا ہوں، مزہ حقیقت میں اس انسانیت کے اندر ہے، اس محبت کے اندر ہے جو انسان اپنے دھڑکتے ہوئے دل میں محسوس کرتا ہے جب وہ کسی کو کمزور دیکھتا ہے، جب کسی کو پریشان حال دیکھتا ہے، جب کبھی خون بہتا ہوا ناحق کو دیکھتا ہے تو اس کے دل پر ایک چوٹ لگتی ہے، وہ کھڑا ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے اور طے کر لیتا ہے کہ ہمیں انسانوں کو صحیح راستہ دینا ہے، ہمیں انسانوں کو انسانیت کا سبق پڑھانا ہے، ہمیں مانوتا کا پاٹھ پڑھانا ہے، ہمیں لوگوں کو وہ زندگی بتانی ہے جو زندگی حقیقت میں انسان جب جیتا ہے تو اس کو زندگی کا مزہ آتا ہے۔ آپ اپنے گھر میں ہیں، آپ کا بچہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، بیٹی نکلتی ہے، آپ کو اطمینان نہیں ہے، آپ کو اطمینان نہیں ہے واپس آئے گا یا وہ کوئی داغ لے کر آئے گا یا وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو کر آئے گا یا ہو سکتا ہے کہ وہ واپس نہ آئے۔ یہ کیا زندگی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے پر بھروسہ نہ رہے، ایک قوم کو دوسری قوم پر بھروسہ نہ رہے، ایک جیسے انسان، ایک ماں باپ کی اولاد۔ ایک صاف فرمایا ہمارے نبی نے، کلکم من آدم وآدم خلق من تراب، سب کے سب ایک ماں باپ کی اولاد، ایک آدم کی اولاد ہے، سب اس کی سنتان ہے، اور اس کے بعد بھی ہمیں احساس نہیں کہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہمارا بھائی ہے۔
نسلیں آگے چلی گئیں، فاصلہ لمبا ہو گیا، لیکن اس سے کچھ نہیں ہوتا. ایک ماں باپ کے اولاد ہیں، سب بھائی بھائی ہیں، اور سب کے سب مٹی سے بنائے گئے، سب کے سب مٹی سے بنائے گئے. اور مٹی سے جو بنایا جاتا ہے اس کے اندر جھکاؤ ہوتا ہے، اس کے اندر تواضع ہوتی ہے. اس کو تواضع میں مزہ آتا ہے، اس کو جھکنے میں مزہ آتا ہے، اس کو عزت دینے میں مزہ آتا ہے. اس کو صرف عزت حاصل کرنے کی فکر نہیں ہوتی، وہ صرف یہ نہیں سوچتا کہ ہمیں سب کچھ مل جائے، چہروں چاہے لوگوں کے گلوں پر چھڑیاں چلیں. آج کے ان حالات میں جبکہ ہمارے تمام زندگی کے شعبوں میں ہر طرح ہر ڈپارٹمنٹ میں آپ جائیے تو آپ کو یہ خود غرضی نظر آئے گی، آپ کو انتہائی درجے کی خود غرضی نظر آئے گی. کوئی آفس میں بیٹھا ہے اور اسی لیے بیٹھا ہے کہ وہ کمزوروں کے کام آئے، ضرورت مندوں کے کام آئے، لیکن ایک آنے والا جب آتا ہے تو اس کی نظر اس کی پیشانی پر نہیں ہوتی، اس کی پیشانی پر جو پسینے کے قطرات ہیں اس پر نظر نہیں ہوتی، اس کے دھڑکتے ہوئے دل پر نظر نہیں ہوتی، اس کی نظر اس کی جیب پر ہوتی ہے. ہمارے مولانا کہتے تھے جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں اور حالت یہ ہے کہ وہ جب جاتے ہیں آفسوں میں تو نوٹ اس طرح سے جیب میں رکھتے ہیں کہ آدھا نظر آئے اور لوگ دیکھ لیں کہ یہ مشکل کشا موجود ہے. مولانا بڑے ڈنکے کی چوٹ پر کہتے تھے کہ یہ نوٹ جس کو اپنے ہاتھوں سے ہم نے ڈھالا اور 1000 بار اپنے پیروں کے تلے روندنا ہم اس کو جانتے ہیں، آج یہ ہمارے لیے مشکل کشا بن جائے. میرے بھائیوں میرے دوستوں، اس صورتحال کا ہمیں مقابلہ کرنا پڑے گا، ہمیں اس کے لیے آگے آنا پڑے گا، اس کے لیے مانوتا کا پیغام دینا پڑے گا، ہمیں انسانیت کا سبق پڑھانا پڑے گا، ہمیں درد دل پیدا کرنا پڑے گا، ہمیں کمزوروں کا ساتھ دینا پڑے گا، اور اس کے لیے تھوڑی سی ہمیں قربانی بھی دینی پڑے گی. ہمیں صرف یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہمیں کہاں سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. ہمیں ذرا اپنی فکر کو بلند کرنے کی ضرورت ہے، وسیع پیمانے پر سوچنے کی ضرورت ہے. آج انسانیت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں اس کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ پیغمبروں کا پیغام ہے، یہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، جنہوں نے اپنے ماننے والوں سے یہ کہا کہ مسلمان وہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے لوگ تکلیف میں مبتلا ہو. مسلمان صحیح مسلمان وہ ہے، سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے تمام لوگ محفوظ ہوں. جہاں یہ کہا گیا اس آخری وانی میں، آخری کلام میں، اس پیدا کرنے والے نے جو اپنے آخری پیغمبر پر اتاری کہ جس نے کسی ایک جان لے لی، کسی ایک کی بھی جان لے لی، اس کی ہتیا کر دی، تو فرمایا اس نے تمام انسانوں کو گویا کہ موت کے گھاٹ اتار دیا. اور اگر کسی نے ایک کو زندگی بخش دی گویا کہ انسانیت کو اس نے زندہ کیا. یہ میسج ہے، یہ پیغام ہے، اس پیغام کو ہمیں عام کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں گھر گھر جانا ہے. اور میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں، میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں، ہمارے بھائی موجود ہیں یہاں پر، ان کو تاریخ کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، ہسٹری کو اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت ہے. انگریز جب اس ملک سے گئے، 7 سمندر پار سے آ کر انہوں نے حکومت کی، لیکن جاتے جاتے انہوں نے ہسٹری میں جملہ لکھ دیا، اور آج بھی جاننے والے جانتے ہیں اور موجود ہے کہ ہم اس ملک سے جا رہے ہیں، لیکن ہم نے ہندوؤں مسلمانوں کے درمیان ایسی خلیج پیدا کر دی ہے، ایسا نصاب تیار کر دیا ہے، ایسا سلیبس اپنے کالج یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں داخل کر دیا ہے کہ اب یہ قومیں مل نہیں سکتی، اب یہ قومیں مل نہیں سکتی. افسوس کی بات یہ ہے ان کو گئے ہوئے 70 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن آج بھی ہمارے اندر وہ احساس پیدا نہیں ہوا. آج ہم وہی تاریخ پڑھاتے ہیں جس سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں، جس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. میں اپنے تعلیمی اداروں کے ذمہ داروں سے کہتا ہوں، ایجوکیشن کے لوگوں سے کہتا ہوں، وہ ذرا سا قدم آگے بڑھائیں، اس ملک کو گلدستہ بنائیں. اور گلدستہ جب بنے گا کہ ہماری نئی نسل یا ہمارے جو یوا یہاں موجود ہیں، نوجوان موجود ہیں، میں ان کو میسج دیتا ہوں. ابھی بات کہی گئی یہ ہمارے ملک کا فیوچر ہے، اگر ان کا ذہن صحیح بن گیا، ان کے اندر محبتیں پیدا ہو گئی، ان کی غلط فہمیاں دور ہو گئی، یاد رکھیے یہ ملک پھلے گا، پھولے گا، ترقی کرے گا. ہمیں اپنے نصاب کو بھی دیکھنا چاہیے، اپنے سلیبس کو بھی دیکھنا چاہیے، اور جو غلط چیزیں اس میں داخل ہو گئی ہیں ہمیں ان کو نکال کر ایک اچھا ایسا سلیبس تیار کرنا چاہیے جو محبت بھرا ہو، جس میں محبت کا پیغام ہو، جس میں نفرتیں نہ سکھائی جائیں. میرے بھائیوں میرے دوستوں، اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کو ترقی دینے کے لیے، میں کہتا ہوں اس کو سپر پاور بنانے کے لیے یہی اس وقت کا ایک بہت بڑا کام ہے جو ہم سب کی ذمہ داری ہے. میں کہتا ہوں اس ملک کے جتنے باشندے ہیں، یہاں رہنے والی جتنی قومیں ہیں، وہ ہندو ہوں، مسلمان ہوں، وہ سکھ ہوں، عیسائی ہوں، سب کے سب اسی ملک کا حصہ ہے، سب اسی ملک کی انرجی ہے. اگر کسی کو بھی برباد کیا گیا، یاد رکھیے اس ملک کو گویا کہ برباد کیا جا رہا ہے، اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. اور اگر یہ سب کے سب مل کر یک جٹ ہو کر اس ملک کو آگے بڑھائیں گے تو وہ دن دور نہیں کہ سپر پاور ہوگا. اور وہ پیغام جو اس ملک نے ہمیشہ دیا، وہ پیغام انشاءاللہ دور دور پہنچے گا اور اس سے ہم سب
فائدہ اٹھائیں گے. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور اس سیمینار کو, اس جلسے کو, سبھا کو جن لوگوں نے آپ منعقد کیا اور اس کے لیے محنت کی, میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور خاص طور سے اپنے ان نوجوانوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ایسے کمپٹیشن ہوا, انہوں نے حصہ لیا. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ابھی معلوم ہوا کہ ہمارے تقریباً 1000 نوجوانوں نے حصہ لیا. اچھے سے اچھے ایسے لکھے انہوں نے انسانیت کی محبت کا اس میں سبق دیا. ان کے جو ایسیز ہیں اس میں ہمیں بڑا پیغام ملا. ہم سمجھتے ہیں کہ پیغام صرف پیغام کی حد تک نہیں رہے گا, آپ یہاں سے اس کو لے کر جائیں گے, آپ اپنے گھروں میں یہ پیغام پہنچائیں گے, آپ کالجوں میں, آپ بازاروں میں, آپ جہاں جہاں بھی پبلک پیلس ہے وہاں جا کر آپ یہ پیغام پہنچائیں گے کہ انسانیت کا پیغام, یہ محبت کا پیغام, ایک ساتھ رہنے کا پیغام, اور حقیقت میں اسی سے زندگی کا مزہ ہے. اگر یہ چیز ہمیں حاصل ہے تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے, ملک بھی ترقی کرے گا, ہمیں سچی زندگی حاصل ہوگی اور ہمیں بہت آگے بڑھنے کے مواقع حاصل ہوں گے اور اس کے ذریعے سے ہم بہت آگے جا سکتے ہیں. میں آپ سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ تمام آنے والوں کا, اس جلسے کو منعقد کرنے والوں کا, وہ مالک ہم سب کی مدد فرمائے. بہت بہت شکریہ.